گیا تھا کہ نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور اس کی ناپاکی میں کسی قسم کا شبہہ نہیں ہے، اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ ایک دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے اور دوسری دلیل سے اس کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی حدیث پاک میں جہاں اس کا تذکرہ ہے تو اس کے ناپاکی اور پاکی کے بارے میں شبہہ ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نجاست خفیفہ۔ اور پھر ان دونوں کا حکم بھی بیان کیا گیا تھا کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو درہم کا اعتبار کیا جاتا ہے، اگر درہم کے برابر لگے تو دھونا واجب، اس سے کم لگے تو دھونا سنت اور اس سے زیادہ لگے تو دھونا فرض۔ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں حکم بتایا گیا تھا کہ اس میں 1/4 کا اعتبار ہے، اگر 1/4 سے کم میں لگے تو معاف ہے، دھو لے تو بہتر ہے، اور اگر 1/4 یا اس سے زیادہ لگ جائے تو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ میں جیسے پخانہ، پیشاب، منی، یہ خون، شراب، یہ چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، اور حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ میں نے مثال کے طور پر اس کو بیان کیا تھا۔ اور ایک چیز اور میں نے بیان کی تھی کہ جو چیز انسان کے بدن سے نکلے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے یا غسل واجب ہو جائے تو وہ چیز بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ جیسے اگر پیشاب کا قطرہ نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا یہ نجاست غلیظہ ہے۔ خون اگر نکلا لیکن اپنی جگہ سے بہا نہیں ہے بلکہ جم گیا، تو اگر خون نکل کر اپنی جگہ جمع رہ گیا، یا پھوڑیا تھی آپ نے پپڑی نوچی اس سے مواد باہر نہیں نکلی، یا چھالا تھا اسے آپ نے نوچ دیا لیکن اس کا پانی اپنی جگہ سے نہیں بہا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور جو خون یا جو پانی یا جو مواد اپنی جگہ پر جمی رہ گئی وہ پاک ہے۔ اگر وہ کپڑے میں لگ جائے، بدن سے نکل کر کپڑے میں لگ جاتی ہے تو اس سے بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تھوک ہے، یہ پاک ہے، آنسو پاک ہے، لیکن مان لیجئے کہ اگر عورتوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے لیکوریا بولتے ہیں، میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں چونکہ ہمارے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، تو آپ میں سے اگر کسی کے گھر میں ہو تو ان کو آپ بیان کر دیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے عورتوں کی لیکوریا، کہ اس میں بھی پانی آیا کرتا ہے عورتوں کو، تو اس میں 2 طریقے کا پانی ہوتا ہے۔ ایک پانی بالکل صاف ہوتا ہے کہ جس میں مواد یا خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی، تو وہ پانی بھی بالکل تھوک کی طرح مانا جاتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا چاہے جتنا لگ جائے۔ اور اگر اس پانی میں خون یا مواد کی ملاوٹ ہو تو پھر اس صورت میں وہ پانی ناپاک مانا جاتا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بدن کے جس حصے پر، کپڑے کے جس حصے پر لگے گا تو اس کا حکم وہی ہوگا جو نجاست غلیظہ کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آنکھ سے ہمارے آنسو نکلا تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آنسو کے ساتھ تھوڑی سی مواد کی ملاوٹ ہو گئی یا تھوڑے سے خون کی ملاوٹ ہو گئی، پانی میں گاڑھا پن آ گیا، آنسو میں گاڑھا پن آ گیا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ پانی ناپاک ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ نابینا کے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نابینا کی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس میں خون اور مواد کی ہلکی سی ملاوٹ ہوتی ہے، اور تو وہ پانی
کہ جو خالص صاف ستھرا ہو تو اس پانی سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس میں مواد کی یا خون کی ملاوٹ ہو تو وہ کہیں سے بھی نکلے پورے بدن سے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جیسے آنکھ سے نکلے مواد ملا اس میں ملی ہے، گاڑھا پن ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ناف سے نکل جائے، ناک سے نکلے یا کان سے نکلے، بدن کے کسی بھی حصے سے اگر پانی ایسا پانی نکلتا ہے کہ جس میں خون یا مواد کی ہلکی سی بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، لیکن حلال جانوروں کا جو پخانہ ہوتا ہے، بھینس، گائے، ان کا گوبر، اسی طریقے سے بکری کی مینگنی، یہ نجاست غلیظہ میں آتی ہے۔ یعنی حلال جو جانور ہوتے ہیں ان کے پخانہ اور پیشاب میں فرق ہے۔ پخانہ کا حکم ہے نجاست غلیظہ کا، کہ جس طرح انسان کا پخانہ ناپاک ہے اسی طریقے سے ہر جانور کا پخانہ ناپاک ہوا کرتا ہے، ہر جانور کا، خواہ ان جانوروں کا گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، کوئی بھی جانور ہو، ان کا پخانہ نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ ان کا حکم وہی ہے جو انسان کے پخانہ کا حکم ہے۔ اور جو جانور حلال ہوتے ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور ان میں کس کا اعتبار ہے؟ وہی چوتھائی کا اعتبار ہے کہ اگر ایک چوتھائی سے کم میں حلال جانوروں کا پیشاب لگا تو دھو لے تو بہتر ہے، نہ دھوئے تو معاف ہے۔ اگر ایک چوتھائی سے زیادہ لگ گیا تو اس صورت میں دھونا فرض ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جانوروں کا حکم کہ حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو ان کا پخانہ انسان کے پخانے کی طرح ناپاک ہے، لیکن حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور حرام جانوروں کا پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے، جس طرح انسان کا پیشاب ہوا کرتا ہے۔ اور اب رہ گئے پرندے، تو پرندوں کا حکم بھی دو طریقے کا ہے۔ ایک پرندے حرام ہوتے ہیں اور ایک پرندے حلال ہوتے ہیں۔ تو جو پرندے حرام ہیں، جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کوا ہے، چیل ہے، اور اسی طریقے سے باز اور وہ چیلے کی قسم ہے، تو جو بھی حلال حرام پرندے ہیں، چیل، کوا وغیرہ، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو ان پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ جس طرح حلال جانوروں کی بیٹ، حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اسی طریقے سے حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ وہی کہ ایک چوتھائی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جو حلال پرندے ہیں، حلال پرندے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک حلال پرندے وہ ہوتے ہیں جو اونچا اڑتے ہیں، اور ایک حلال پرندے ہوتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں یا اڑتے تو ہیں لیکن ہلکا اڑتے ہیں۔ ان دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ ابھی میں پھر بتا دوں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حلال پرندے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک حلال پرندے جو اوپر اڑتے ہیں اور ایک حلال پرندے جو زمین پر رہتے ہیں۔ تو جو حلال پرندے اوپر اڑتے ہیں جیسے کبوتر ہے، گلہری ہے، بکلا ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے حلال پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی بیٹ بالکل پاک ہوا کرتی ہے۔ کبوتر وغیرہ کی بیٹ چاہے کپڑے پر جتنی لگ جائے، بکلا کی بیٹ، گلہری کی بیٹ چاہے کپڑے پر جتنی لگ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بیٹ پاک ہوا کرتی ہے۔ اور حلال پرندے جو زمین پر رہتے ہیں جیسے بطخ ہے، مرغی ہے، تو ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، جس طریقے سے انسان کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پرندے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک حرام اور ایک حلال۔ تو جو حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، اور جو حلال پرندے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک پرندے وہ جو اوپر اڑتے ہیں،
एक परिंदे वो जो जमीन पर रहते हैं हलाल परिंदों में, तो जो परिंदे ऊपर उड़ते हैं जिनका गोश्त खाया जाता है उनकी बीट बिल्कुल पाक है, जैसे कबूतर है, बकुला है, गिलहरी है और इसी तरीके के दूसरे परिंदे। और हलाल परिंदे जो नीचे रहते हैं जमीन पर, मुर्गी है, बतख है, तो इनकी बीट नजासत गलीजा है, इंसान के पखाना की तरह मुर्गी और बतख की बीट भी नजासत गलीजा है। लिहाजा मुर्गी और बतख की बीट अगर कपड़े पर या बदन पर लग जाए तो उसका हुक्म वही होगा जो इंसान के पखाना और पेशाब का होता है कि 1 दिरहम का एतबार किया जाएगा, दिरहम की मिकदार देखी जाएगी कि अगर इतनी गोलाई में लग जाए तो उसको धोना जरूरी है, ज्यादा लग जाए तब भी धोना जरूरी है, कम लग जाए तो भी धो लेना बेहतर है, धोना सुन्नत है, लेकिन अगर ना धोए तो हरज नहीं है। और इसी तरीके से कि अगर आदमी खड़े होकर पेशाब करता है या कभी बैतुल खला में भी अगर पेशाब करता है तो कुछ छींटें ऊपर आ जाती हैं, कपड़े में लग जाती हैं, तो इसका हुक्म यह है कि अगर छोटी छोटी पेशाब की छींटें सुई के नोक के बराबर आपके कपड़े पर पड़ जाती हैं तो उसको माफ रखा गया है, उस पर कोई हुक्म नहीं लगता है। अगर आप खड़े होकर पेशाब करते हैं तो अगर उड़कर छोटी छोटी छींटें आपके कपड़े पर पड़ जाती हैं तो ये मत समझे कि हम नापाक हो गए, आप बिल्कुल पाक रहते हैं। और खड़े होकर पेशाब करना मैंने बताया कि ये खिलाफ सुन्नत है, बगैर जरूरत खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने खड़े होकर पेशाब कर लिया कि पैड पहना हुआ है, बैठने की गुंजाइश नहीं है या वो जगह बैठने के लायक नहीं है, तो अगर खड़े होकर कोई पेशाब करता है तो इस सूरत में वो आदमी नापाक नहीं होता है बल्कि पाक ही रहता है। हाँ, इतना होता है कि अगर पेशाब की छींटें आपके कपड़े पर ज्यादा पड़ जाए तो फिर आप कपड़ा बदल लें, और अगर सुई के नोक के बराबर थोड़ी थोड़ी छींटें 10, 20, 50 छींटें भी पड़ जाती हैं तो इस सूरत में आपका कपड़ा नापाक नहीं होता है और आप भी पाक रहते हैं। खड़े होकर अगर पेशाब करें तो आप ढेले से इस्तिंजा ले लें, पानी इस्तेमाल कर ले, तो इस सूरत में आप नापाक नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ज्यादा छींटें पड़ जा रही हैं आपके कपड़े में या बदन पर तो इस सूरत में अगर कपड़े को बदल लेंगे तो ये बेहतर है।